ان کا تو مسئلہ اس طرح سے حل ہو جائے گا. جو ایسے فضلاء ہیں جو غیر وفاقی ہیں، جنہوں نے مختلف اداروں میں امتحانات دیے ہیں لیکن وفاق کا امتحان نہیں دیا، تو اگر وفاق المدارس کی طرف سے ان اداروں کے نام اس طرح کی ہدایات چلی جائیں، خط چلے جائے کہ آپ کے پاس ان 40 سالوں کے اندر جتنے بھی فضلاء ہیں افغانستان کے، تو ان کا ریکارڈ آپ ان کو دے دیں. تو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس مثلا انہوں نے مثال پیش کی کہ دارالعلوم حقانیہ ہے، گزشتہ 40 سال کے فضلاء کا ریکارڈ ہمارے پاس ہوگا، تو ہمارے پاس جو بھی آدمی آئے گا ایکسپیرینسی لینے کے لیے اور وہ دارالعلوم حقانیہ کا فاضل ہوگا تو ہم دارالعلوم حقانیہ کے فہرست میں اس کو چیک کریں گے. اگر وہ وہاں پر مل گیا تو ہم اس کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ جاری کر دیں گے، وہ وہاں پر نہیں ملے گا تو ہم کہیں گے کہ آپ کی سند ٹھیک نہیں ہے. اسی طرح کوئی بھی ادارہ. اس کے علاوہ اس میں مسئلہ یہ ہے، اس میں مسئلہ یہ ہوگا کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ ان طلباء نے بطور افغانی کئی جگہ نہیں پڑھا ہوگا. نہیں وہ دوسرا مسئلہ ہے، وہ دوسرا مسئلہ ہے. مدارس کے اندر وہ الگ سے ہے، وہ دوسرے. یہ ایک بات تو میں نے آپ سے عرض کی ہے نا جی، یعنی دو باتیں الگ الگ ہیں. ایک افغانی مدرسے میں افغان طالب علم نے کسی مدرسے میں غیر وفاقی امتحان دیا ہے، لیکن اسی نام سے دیا ہے جو اس کا اصل نام ہے. جی تو اس کی فہرست آپ فرما رہے ہیں کہ ان کو دے دی جائے گی. جی اس میں میری گزارش یہ ہوگی کہ وفاق جو ہے وہ ہر مدرسے کے بارے میں یہ بات نہ کرے، کیونکہ ہمارے علم میں ہے کہ بہت سے حضرات نے چھوٹے چھوٹے مدارس میں پڑھ کر اور اسناد وہاں کی حاصل کر لی ہے. تو اگر آپ یہ کہیں کہ 23,000 مدارس میں سے جس مدرسے کی بھی سند ہو اس کو یہاں پر منظور کر لیا جائے تو اس میں معیار کا خراب ہونے کا اندیشہ ہے. لہذا اگر کچھ مدارس متعین کر دے وفاق تو فلاں مدارس، جی ہاں، بڑے بڑے جو مدارس، بڑے جن کے ہاں باقاعدہ مضبوط نظام ہے، جنہوں نے وہاں کے اداروں میں پڑھا ہوا ہے لیکن انہوں نے غیر وفاقی امتحانات وہاں سے دیے، انہوں نے وفاق کے امتحان میں شرکت نہیں کی، تو پھر وہ جو ادارے ہیں مثلا دارالعلوم حقانیہ ہے، ایک بہت بڑی تعداد فضلاء کی وہاں کی ہے، کچھ دارالعلوم کراچی میں بھی ایسے ہوں گے، اس طرح دوسرے مدارس. جی ہاں، تو جنہوں نے وفاق کے امتحانات میں شرکت نہیں کی ان اداروں کا امتحان دیا ہے اور ان کے پاس ان اداروں کی اسناد ہیں تو وہ ادارے ان کو تصدیق. جی میں نے آپ کا جو ہمیں خط ملا تھا تو میں نے اس کا جو جواب لکھا تھا میں ساتھ بھی لایا ہوں، آپ کا خط بھی ساتھ لایا ہوں، جواب بھی ساتھ لایا ہوں. یہی جواب لکھا تھا کہ افغانستان کے جو فضلاء ہیں، افغانی فضلاء، وہ دو طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جنہوں نے وفاق المدارس کا امتحان دیا، اس کا تو ہمارے پاس ریکارڈ موجود ہے، ہم تصدیق کر دیں گے. اور ایک وہ ہیں کہ جنہوں نے وفاق کا امتحان نہیں دیا، پاکستان کے مختلف مدارس جامعات میں پڑھا، وہاں کے فاضل، اس کی تصدیق وفاق نہیں کر سکتا، اس کی تصدیق متعلقہ ادارہ کرتا، وہ متعلقہ ادارے سے آپ کو رابطہ کرنا ہوگا. جو ایک مسئلہ آپ کو آئے گا وہ مسئلہ یہ آئے گا کہ پاکستان میں حالات کی وجہ سے، افغانستان میں چونکہ جنگ تھی، جہاد ہے اتنا عرصہ، بہت سے طلباء نے پاکستانی بن کر پاکستان میں پڑھا ہے اور امتحان دیا ہے. انہوں نے اپنے آپ کو افغانی ظاہر نہیں کیا، ان کے لیے داخلے میں تعلیم میں مشکلات تھیں اور بعض حضرات نے اپنے نام بھی تبدیل کیے ہوئے ہیں. تو ایسے جو فضلاء آئیں گے ان کے لیے بہرحال تھوڑا وقت لگے گا، اس کی تصدیق کرنی ہوگی کہ مسمى وہی ہے کہ نہیں ہے. دا خبر موږ دا پرېږدي کې دا د نور مدارسو پرابطه کو دوی داسې وکړه چې دوی ته اجازه ورکړه مدارسو ته دا هدایت ورکړه چې دوی ته د څلوېښتو کالو مطلب یو ریکارډ د افغانستان د فاضلانو ورکړه. اوس په دارالعلوم حقانیه ده 40 کاله چې کوم افغانان فارغان شوي دي د افغانانو په عنوان باندې موږ ته یو ریکارډ راکړه، دا به سانتیا شي. دلته موږ ته پروت دي، دوی بار بار به ستړي نه وي چې موږ دوی ته مراجعه کوو. په یو نیم ضرورت شو هغه د ایمیل د لارې به دوی نه معلومات کوو. یو هغه افغانان دي چې هغوی د پاکستان په دغه باندې شناختي باندې داخله کړي، هغې دپاره به ښه دا وي چې موږ تصدیق ورکړو د افغانۍ دی، دوی د پته وربدله کړه په وفاق کې وي که په نور مدرسو کې وي. هغه به دا مجلس پالته ته وکړو انشاءالله. تاسو په دې خبره پوه شئ. تاسو بیا تاسو حضرت دا وایي، حضرت دا فرمایي چې موږ داسې نشو کولی چې د پاکستان ټولو مدرسو ته موږ هدایت جاری کړو چې تاسو سره کوم افغاني فضلاء دي د هغوی فهرست تاسو ورکړئ. هغې وجه دا ده چې دې کې غیر معیاري مدارس هم دي، واړه مدارس هم دي چې د هغو څه معیار نه و او هلته نه به هغو تصدیق ورکړي چې او دا زموږ سند دی
التبه نه دوره حدیث وی نه باغ امتحان ورکړي سند به جاری کړي وی ابو او مونږ به بیا د غیب تصدیق کو نو د وفاق چې کوم سند دی یا د دارالعلوم حقانیه سند دی یا د دارالعلوم کراچۍ سند دی هغه سند او هغه غیر معیاري وړې وړې مدرسې چې هغه به بغیر د دغه امتحان نه مثلا دوی ته به تصدیق ورکړي وي دا به معیار به ډېر خراب شي ډېر فرق به راشي نو داسې نه ده پکار حضرت دا فرمایي چې یو څو معیاري مدارس مثلا دارالعلوم حقانیه ده یو لوی تعداد به د فضلاء او هغه چې هغه به دارالعلوم حقانیه نه غیر وفاقي امتحان ورکړي یا پاکستان کې دوه درې څلور غټې مدرسې چې کومو کې افغاني فضلاء سبقونه ویلي دي غیر وفاقي امتحان نه ورکړي دي د هغو یو معیار دی د هغو یو شناخت دی د هغو یو هغه ادارو ته مونږ وایو ټولو مدرسو ته مونږ وایو ځکه چې هغه کې به زموږ معیار دغه شي یو سړي سره به د دارالعلوم کراچۍ او دارالعلوم حقانیه سند دي بل سره به د یو علاقې د وړې وړې مدرسې د معیار نه هغې سند وي هلته به دارالعلوم کراچۍ او حقانیه او د هغه مدرسه بیا برابري دا مناسب دلته زموږ یو مشکل دا دی موږ ته چې چا سره د غټې دورې سند دی موږ ته مراجعه کوي دا یو معیار دی چې د دوره کړې ده که نه نو دا زموږ یو مجبوري ده چې دا سند واخلو شپاړسم یې ومنو ځکه هلته یې دوره کړې ده دویمه دا دی چې یوازې د وفاق فارغانو نه موږ دلته امتحان نه اخلو که نه هغه په همدغه سند باندې اکتفا کړو د وفاق نه غیر وفاقي مدرسې چې دي د هغوی نه بیا دلته موږ امتحان اخلو د سند باوجود ونه امتحان اخلو که زموږ په امتحان کې کامیاب شو موږ خپل ډیپلوم ورکو سند که زموږ په امتحان کې کامیاب نه شو نه ورکو مولانا یہ فرما رہے ہیں کہ ہم نے یہ معیار